میں پہلا مارشل لاء تو سن 58 میں لگا، لیکن 1953 میں ملک کے پہلے DHA کی داغ بیل کراچی میں DOCHC کے نام سے ڈالی جا چکی تھی، اور پھر یہ DHA ایک بدمست ہاتھی کی طرح شہر کو رونتا ایسا چلا کہ نہ برساتی نالے بخشے گئے، نہ سمندر کی حیاتیات یا تمر کے جنگلات پر رحم کھایا گیا، نہ ہی ریتیلے ساحل کی افادیت کو سمجھا گیا۔ نتیجہ سب نے دیکھا کہ جب کراچی میں کھل کر مینا برسا، شہر بھر سے برسات کا پانی جو پہلے برساتی نالوں سے ہوتا ہوا سیدھا سمندر کا رخ کیا کرتا تھا، شہر کی مقامی آبادیوں میں آن گھسا۔ کیا مکان، کیسا کاروبار اور کاہے کا روزگار زندگی، سبھی کو تہس نہس کر کے وہیں جم کے کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب خود DHA کے عالیشان فیض دنوں دریا بنے رہے، جن میں گٹروں کے ملبے کی بھی آمیزش رستی رہی۔ شہر کو سوسائٹیوں میں تقسیم در تقسیم کرنے کی روایت کیا پڑی کہ شہر کی پرانی آبادیوں کا تو بیڑا ہی غرق ہوتے سب نے دیکھا۔ وہی علاقے، کالونیاں، نگر اور آباد جو کبھی صفائی ستھرائی اور طور طریقوں میں اپنا جداگانہ مقام رکھتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے گندگی کے ڈھیر، ٹوٹی سڑکوں، ابلتے گٹروں اور خستہ حال محلوں میں تبدیل ہوتے گئے، اور صاحب استطاعت گھرانے پوش سوسائٹیوں میں منتقل ہونے لگے۔ اب ایک بڑا DHA سٹی کا بورڈ کراچی سے 50 میل کے فاصلے پر حیدرآباد کے رستے میں اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ استادہ نظر آتا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ زمین پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ حیدرآباد پہنچتے پہنچتے کئی گیٹڈ سوسائٹیاں نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ درخت، پھول پودے، سبزہ اکھاڑ کر زمین کو تپتی کھولتی سیلوں میں تبدیل کرنے کا عمل رکتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر انتظام اب پیش خدمت ہے سبز پاکستان منصوبہ۔ ادارے عقل کل کا یہ کیسا گرین منصوبہ ہے جہاں ریگستان کو بسانے کے لیے سندھ کی لاکھوں ایکڑ زرعی زمین پانی کی قلت پیدا کر کے مزید اجاڑنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یاد رہے کہ سندھ کو کئی سال سے 1951 کے پانی کے معاہدے کے طے شدہ 48 ملین ایکڑ فیٹ سے 20% پانی کم مل رہا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں انسان پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ اب اس سبز پاکستان منصوبے نے ان سے جینے کی آخری امید بھی چھین لی ہے۔ وہیں پنجاب کی زمینوں پر صدیوں سے زراعت کرنے والے ہاریوں کو بے دخل کرنے کے لیے الگ اوچے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، تاکہ عوام کی زمینوں کو کارپوریٹ فارمنگ جیسے چمکیلے دمکیلے الفاظ کا روپ دے کر بنا ڈکار انہیں ہڑپ کیا جا سکے۔ سندھ کی لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو بنجر بنانے کے لیے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور عوام کو گرین پاکستان کے سبز خواب دکھا کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ حکومت وقت بھی ارباب اختیار کے آگے دست بستہ کھڑی ہے کہ کہیں سرکار ان کی کرسی نہ کھینچ لے، سو سب ہی کان، آنکھ، منہ، حتیٰ کہ ناک بھی بند کیے چپ سادے بیٹھے ہیں کہ کہیں عوامی غیظ و غضب کی ہوا ان کے نتنوں سے نہ ٹکرا جائے۔ ماڈرن اسٹائل میں جب اسے گرین پاکستان کہا جا رہا ہے تو عام لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ واہ بھائی واہ، کیا گلستانی منصوبہ ہے کہ ایک دور افتادہ ریگستان یعنی چولستان کو کیسی سہولت سے ہرے بھرے گلشن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بس ذرا ستلج دریا سے پانی کھینچ کر 6 نہروں کی دھاریں چولستان کی جانب موڑ دی جائیں گی، اور بھائی تیار ہے قابل کاشت کاروباری زرعی زمین۔ اب ان داناؤں سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ ستلج میں پانی ہے کہاں بھلا؟ پانی تو دراصل سندھو دریا سے کاٹا جائے گا، جو پہلے ہی اجڑے دیار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا چولستان میں یہ مارکا سر انجام دینے کی صورت میں کیا ہاریوں، مزاروں اور کسانوں کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ جی نہیں، قطعی نہیں۔ یہ زمینیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی اور قومی سرمایہ داروں کو لیز پر دیں گی، جن کی مالیت کروڑوں یا اربوں روپے ہوگی۔ تو پھر کہاں کے کسان اور کون سے ہاری؟ سارا معاملہ ہی بندر باٹ کا ہے، نہ کہ عوام کی بھلائی یا خوشحالی سے۔ آج سے 4 دہائی قبل جنوبی سندھ میں LBOD نامی منصوبہ بدین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے بدترین تباہی کا موجب بنا تھا۔ بدین کے بظاہر ان پڑھ لیکن دور اندیش اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے واقف کسان اور ماہی گیروں کے واویلوں کے باوجود حکومتی اور بین الاقوامی اداروں کی ناعاقبت اندیشی کے باعث بدین کے میٹھے پانی کی جھیلیں سمندری پانی سے کئی گنا زیادہ نمکین اور کڑوی ہو گئیں، اور آب حیات تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ تو دوسری جانب بدین کی قابل کاشت زمین سیمو تھور سے آج بھی بنجر پڑی ہے۔
گرین پاکستان کی تفصیلات پڑھ کر ملتان کا DHA بھی یاد آ گیا، جہاں چند برس قبل ہزاروں ایکڑ پر پھیلے میٹھے رسیلے آم کے باغات کاٹ کر پتھر کی سیلوں کا ایک وسیع اور عریض شہر بسایا گیا، اور اب خوبصورتی کے نام پر جھاڑیاں اگائی جا رہی ہیں۔ سندھ میں گرین پاکستان کے منصوبے کے خلاف سیاسی کارکن تو کیا قوم پرست، کیا بچے تو کیا بوڑھے، اور کیا عورتیں یا بچیاں، سب ہی یک زبان ہیں۔ آج سے 2-3 دہائی قبل کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوئے کوٹری بیراج یا جامشورو سے گزرتے تھے تو بھپرا ہوا دریائے سندھ اپنی پرزور جوانی پر نازا حسینہ کی مانند ہمیشہ جولانی پہ ہوا کرتا تھا۔ اب بھی انہی بیراجوں سے گزر ہوتا ہے، لیکن حد نگاہ تک سوکھی زمین پر مٹی کے جا بجا ٹیلے نظر آتے ہیں۔ سندھ کی عوام نے پتھروں کو کاٹتے، بل کھاتے، جھلملاتے، لہلہاتے، مسکراتے اور گنگناتے سندھو دریا کے جوبن کو رفتہ رفتہ رہزنوں کے ہاتھوں صحرا بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب اگر ان کے سینوں میں غم و غصے کی لہریں موجزن ہیں تو کیا عجب بات ہے۔ ملک ایک فیڈریشن ہوتا ہے، وفاق صوبوں کے مفادات اور نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع اور عریض اور مہنگے منصوبوں کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ اگر کسی صوبے کی عوام کسی منصوبے کی مخالفت کریں، جیسا کہ ماضی میں 1 یونٹ اور کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی گئی تھی، اسی طرح آج گرین پاکستان کے علاوہ SIFC کے تحت شروع ہونے والے مزید 4 منصوبوں کی بھی مخالفت زوروں پر ہے۔ ان تمام منصوبوں کی شفافیت پر سینکڑوں سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو ان منصوبوں سے فائدہ یا نقصان کا احتمال ہے ان سے رابطہ کاری یا گفت و شنید نہیں کی گئی، اور نہ ہی ماحولیاتی ماہرین سے کوئی رائے طلب کی گئی ہے۔ اگر سندھ کی عوام سندھو دریا کے سوکھنے پر بین کرتے ہیں تو یاد رکھیے بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کے نچلے علاقوں پر دریا کے پانی پر حق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ خوف بھی بجا ہے کہ جب دریائے پانی سمندر تک نہیں پہنچتا تو پھر سمندری پانی ساحلی علاقوں پر چڑھ دوڑتا ہے، جس سے اچھی بھلی زرعی زمین بھی سیم اور تھور کا شکار ہو کر بنجر ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنی زرعی زمینوں پر بلڈوزر چلا کر کنکریٹ کے DHA یا بحریہ ٹاؤن بناتے رہیں گے یا اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے چولستان جیسے ایڈونچر کرتے رہیں گے تو ملک میں غذائی قلت ہی نہیں، قحط کی صورتحال پیدا ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔